بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ٹائم آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ نے اس پہلو سے اسٹیپ نمبر 2 کو دوبارہ سے ذرا ریویو کریں اور پچھلے بھی ریویو کریں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہم کوئی چینج کریں گے۔ اگر اس پہلو سے دیکھیں کہ پورے پیراگراف کو پڑھیں اور ہولسٹیکلی اس کا اگر ایک جملہ بیان کریں کہ یہ کیا یہاں پہ بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس پر کوئی شیئر کرنا چاہے، میں پہلے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں پھر سے۔ قرآن تمہارے لیے یہی ہدایت لے کر آیا ہے، یعنی جس ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے وقت وعدہ کیا تھا جب ان کو زمین بسانے کے لیے بھیج دیا، یہی ہدایت لے کر آیا ہے۔ اس لیے اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اس چیز کی تصدیق میں اتارا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اور میرے ہی غضب سے بچو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ یہ حق کو چھپانے کی کوشش ہے، اور تم جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ طرح حال ہے کہ تم کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہو، پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اور ان کو ایک دن اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے۔ جی، ہاؤ وڈ یو، یہ پچھلی دفعہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے مسز عدنان نے اس کو شیئر کر دیا تھا، اور بڑا ایڈیکویٹلی شیئر کر دیا تھا۔ آپ میں سے اگر کوئی شیئر کرنا چاہے کہ آپ اب اسٹیپ 2 کو کس طرح دیکھتے ہیں، اگر ہم ایک جملے میں اس کو سمونے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ اینی بڈی ہو وڈ لائک ٹو شیئر؟ جی، پھر ہم اس کے بعد اس کے اجزاء کو دیکھ لیں اسٹیپ 3 میں جانے سے پہلے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسٹیپ 3 میں جانے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اجزاء کے معنی کیا ہیں۔ جی جی عائشہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ سر یہ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بہت زبردست، جی بالکل ٹھیک۔ اور کوئی جی، اینی بڈی ہو ہیز اے ڈفرنٹ اوپینین جو اس کو اور طرح سے جی بیان کرے طلبہ گا؟ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو میرا کوشچن ہے کہ ہم جب اس کو پیچھے ہم اسی اسٹیپ کو کرے تھے تو ہم اس کو یہ کرتے ان آیات میں کس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ہم صرف ایک لفظ لکھتے ہوتے تھے، تو اب یہ تھوڑا سا کیا چینج کر دیا آپ نے اس کا، کیونکہ جس طرح مطلب میرا اس خیال کے مطابق تو جی، یہ اصل میں میں نے اس کو نہیں ذکر یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات کیا ہو رہی ہے یہ بتانا ہے، یعنی کیا تو سر بات ہو رہی، بنی اسرائیل سے کیا بات ہوئی ہے۔ ایک جملے میں اگر آپ اس کو پورے کی جسٹ کو بتائیں تو وہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ اصل میں بہت کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوگا اس سے جو پہلے میں نے آپ سے گزارش کی تھی نا، لیکن میں نے اس کو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ میں نے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے رکھا ہے اب سامنے۔ صحیح ٹھیک، مجھے بس لگتا ہے مجھے کہ وہی اس میں تھوڑا کلیئر کنفیوژن آ رہی ہے بہت، اس وجہ سے میں نے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ کیا ہے۔ جی جی، آپ فرمائیے، آئی ایم سوری۔ جی بس سر وہی مجھے اس میں تھوڑی کنفیوژن یہی ہو رہی تھی کہ پہلے ہم صرف ایک لفظ کا بس بتا دیتے تھے کہ خطاب کس سے کیا گیا، یا بس ایک نہیں، وہ لفظ تھا، تو اسٹیپ اب نمبر جتنا 1 ہے جی، وہ اسٹیپ نمبر 1 ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے خطاب کس سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اس میں یہ بتانا ہے کس چیز کے بارے میں، کس کے بارے میں، کن لوگوں کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی واٹ از اٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیئر۔ وہ اور تو میں نے بنی یہ اسرائیل اگر پھر کہیں تو بنی اسرائیل کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے، تو اس کو صرف وہ سمپل پھر خطاب یہ ہو بھی رہا ہے کہہ نا ان سکتے ہیں۔ جی ان خطاب سے خطاب ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟
یہ ہے کہ جو بات، قرآن یعنی کی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے قرآن پہ ایمان لے آؤ. بھائی، یہ بات ہے. یعنی یہ ہے جو اس کا جواب ہوگا. پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ اصل میں ان ساری آیتوں میں یہ جو آیت نمبر 40 سے 46 تک ہے، یہ اصل میں اگر آپ اس سے جوڑیں گے تو میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. جب آپ اس طرح ڈٹرمن کر سکیں، اگر ڈٹرمن کر سکیں، کئی جگہوں پر شاید مشکل ہو جائے، لیکن اگر اس طرح سے ہم ڈٹرمن کر لیں تو ہمیں آیات کو ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی اٹ ول جی بیکم ایزیئر فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. مثال میں اس کی انہی آیتوں میں آپ کو مثالیں دوں گا، اس سے بات واضح ہو جائے گی. جی جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. ٹھیک ہے بس جی. وہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی تھی پچھلے والا اور یعنی آپ کو نا. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ کتاب کس سے ہو رہا ہے، کتاب جو ٹھیک کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کہا کس چیز کے بارے میں جا رہا ہے. یہ اسٹیپ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویلکم. جی. AMZEE آپ انمیوٹ کر لیجئے اور جی کوشش السلام کیجیے گا علیکم. کہ میں نام I'm trying to نیم write کریں. my name لیکن وہ آپشن آ نہیں رہا اس میں. اچھا. اچھا. ہاں، مجھے یہ کہنا تھا ایک لائن میں I would summarize it. تو میرے ہے کہ قرآن is calling out یا reprimanding بنی اسرائیل for their intellectual dishonesty. اچھا. بیسیکلی ایوری کیونکہ ورس will connect to this point then, that یا every verse in this 40 41 42 43 44 45 46. ٹھیک ہے جی. یا اس Yeah. کہ جو وہ ایک بلیف جو ہے ان کا ایکچولی the actions are not following their belief. تو All اس right. میں they are showing this dishonesty کہ they believe in something, they know it's true لیکن they are not following it. Right. So rather than saying that the Quran is actually calling them out on their dishonesty, this might be the case. I mean, I'm not saying that it is not the case, but let's say وہ اس ڈسانیسٹی کو اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اگر وہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا. اصل میں یہ اس چیز کی طرف تو نہیں بلایا جا رہا. یعنی جو ابھی تک لوگوں نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ اس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اگر تم بالکل آنیسٹی کے ساتھ سوچو گے تو یہ اس کا تقاضا ہے. یعنی مہم، عہد پورے کرنے کا تقاضا ہے، میری آیتوں کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا ہے. میں تمہاری کتاب کی جس کی وہ تصدیق کر رہی ہے، کتاب یعنی جو کتاب اس کی تصدیق کر رہی ہے اس پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. یعنی would that be the case or would you think it is different? I mean, it's just that they are being reprimanded. what I believe جو مجھے لگ رہا ہے یہ کہ جس طرح if کوئی بھی چیز I believe کہ democracy is a good system Right. اور if I am enjoying the benefits of democracy I would like other people to enjoy that too or Mm-hmm. just benefit from it اور I know کہ it's a good system. لیکن جس طرح اگر ہم ویسٹرن کنٹریز میں تو انجوائے کرتے ہیں لیکن بیک ہوم ہم خالی ایک کائنڈ آف پیسو چیریٹی سے اس کو سپورٹ کرتے ہیں کنٹری میں جہاں پہ بھی جس کو کہتے ہیں کوئی پرابلم ہے ان چیزوں کو. لیکن ہم جو سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کے لیے وی آر ناٹ ڈوئنگ مچ. تو جس طرح بنی اسرائیل دے آر آئی مین انجوائنگ دا بینیفٹس آف ڈیوائن کمانڈس یا ڈیوائن جو ہے سو کہنے چاہیے احکام جس کو دیے گئے ہیں اور اس کے وہ خود بلیو کرتے ہیں کہ دیز کین لیڈ ٹو پراسپیرٹی آف سوسائٹی. لیکن جب کوئی شخص ایک کھڑا ہوا ہے اس سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے ود دوز سیم تھنگس وہ انسٹیڈ آف سپورٹنگ دیم دے آر سیکریفائزنگ دیئر پرنسپلس فار پالیٹکس. تو یہاں پہ یہ مجھے Right. لگ رہا ہے جو ان کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جہاں پہ لیٹر وہ کہا بھی جاتا ہے کہ دے نو دا پروفٹ لائک دا بیک آف دیئر ہینڈ اور لائک دیئر اون سنس. وہ اس چیز کو یہ لوگ یہاں پہ ایڈمٹ نہیں کر رہے ہیں اینڈ اٹس دیئر انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی وچ از اسپیکٹرم آف بیہیویئر. یعنی کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ پریجوڈس ہے دے آر لائنگ دے آر ایروگینٹ. That is یہ that ایک is ہول exactly what I mean. رینج آف بیہیویئر ہے. Very important point. آپ نے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اٹھایا ہے کہ یہ ایک اسپیکٹرم آف بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک رینج آف بیہیویئر ہے. اس میں یہاں پر اس رینج میں سے کوئی خاص چیز مراد ہے جس پر سٹریس کیا جا رہا ہے. یہ اصل میں بیسیکلی بیہیویئر ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہاں پر یہ مراد ہے کہ دیکھو تم سود نہیں لیا کرو. یعنی تم لوگ سود لینا تم نے شروع کر دیا ہے.
ٹھیک ہے، تمہیں ایمان ہوں کے تقاضے پورا کرتے ہوئے سود نہیں لینا چاہیے تھا، یہ مراد ہے یہاں پہ، یا یہاں پر اس اسپیکٹرم میں سے کوئی خاص چیز ہائی لائٹڈ ہے، یہ ہے جو ابھی میرا تو کوئی سوال۔ نہیں ہے اس یہاں پہ پرٹیکولرلی تو نہیں ہے، کیونکہ نیکسٹ جو آیا ہے وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یو جسٹ ٹیل پیپل ٹو فالو دا بک یا ٹیل ٹروتھ، اور خود اس کو فالو نہیں کر رہے ہو، تو ایک جنرل بیہیویئر کا ہی آئی تھنک اس میں ذکر ہے ابھی جو یہ 3-4 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر یہ پھر بیسیکلی اٹس اے گروپ آف ڈفرنٹ ڈائریکٹیوز ہیں بیسیکلی، یعنی آپ نے جب یہ فرمایا کہ یہ اصل میں یہ کہا ہے یہاں پر کہ اپنے رویے کو ٹھیک رکھو، اس طرح سے انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کا شکار نہ ہو، تم ہوں یہ کام کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہاں جی وہ جو کام ہیں وہ بیسیکلی دے آر ناٹ نیسسرلی کنیکٹڈ ٹوورڈ سم تھنگ، بٹ دے آر جنرلی مورل ایلمنٹس جن کا ذکر ہوا ہے، میں ٹھیک ہاں سمجھا ہوں؟ ٹھیک ٹھیک، یعنی یو شوڈ گیٹ ریڈ آف یور مورل ایلمنٹس، بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے، ہمارے اندر بہت ہاں برائیاں پیدا جہاں ہو گئی پہ ہیں، ان کو ٹھیک کرو۔ جسٹس ہے یا جہاں پہ جو بھی رائٹ تھنگ ہو رہی ہے، یو شوڈ سپورٹ دیم انسٹیڈ آف یہ کہ آپ اپنی سپیریورٹی نہیں، یا اپنی ایروگینس یہ میں اس کو سپورٹ نہ یہ کریں۔ یہ کچھ کنفیوژن کر دیا آپ، پھر سے میں ہو گیا، یہاں پر کوئی رائٹ تھنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا جنرل ایٹیٹیوڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ مجھے جنرل ایٹیٹیوڈ کا ہی لگ رہا ہے بات ہو رہی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو پھر ادھر ہی رکھتے ہیں کہ یہ جنرل ایٹیٹیوڈ کی ان کا جو ایک برا ایٹیٹیوڈ تھا اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کرنے اسٹیپ نمبر 2 میں کہ یہ میں نے یہ اس پہ یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، اوکے یعنی ٹھیک وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ تم اس شخص کا ساتھ دو یا کیا کرو، وی آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ کریکٹ یور سیلوز، آئی مین یو آر ہوں ڈوئنگ اے لاٹ آف ہارم، بہت سارے تمہاری زندگی کے اسپیکٹس ٹھیک نہیں ہیں، ہوں ٹھیک ہے، یا رائٹ، یہ جی میں آپ کی بات سے سمجھ، رائٹ جی، right، ٹھیک، جی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ سر میں نے لکھا ہے کہ یہاں ایک جملے میں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ تورات کی روح سے یہود کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ سر یہ قرآن پر ایمان لانا اور ایک ہی چیز ہے، کیونکہ نازل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، اور دوسرے کیونکہ قرآن اور رسول دونوں تورات کا مصداق بن کے آئے، تو اس لیے میں اس دونوں چیزوں کو ساتھ شامل کر رہی ہوں، ورنہ چیز تو اگر قرآن پہ لائیں تو بھی نبی پر لائیں گے، نبی پر لائیں تو بھی قرآن پر لائیں گے، تو اس لیے میں نے یہ ایڈ کیا ہے کہ تورات کی روح سے، کیونکہ وہ اس کے مومن تھے نا، اس کو ماننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بے شک مانے یا نہ مانے کہ لیکن کہتے تھے، تو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ تورات کی روح سے یہود کو قرآن اور نبی کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ سر ٹھیک تورات بنتا ہے کی کہ نہیں؟ روح سے کیا مطلب، یعنی تورات کی مطلب بنیاد پر؟ تورات کو تم پہلے سے مانتے ہو نا، ہاں، تو تورات میں پیشن گوئی ہے، کیونکہ یہ مصداق بن کر آیا نا تورات، اور قرآن جو ہے وہ رسول اور تورات کا مصداق بن کر آیا ہے، تو اس کی روح سے، یعنی اگر تم اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی ماننا ہے تمہیں، یعنی آپ اس میں یہ پیشن گوئی۔ میں اس کو اگر ریفریز کروں تو یہ فرما رہی ہیں کہ تورات کی اتھارٹی پر تمہیں قرآن کو ماننا چاہیے، اس چیز کی دعوت ہے یہ، تورات کی اتھارٹی پر۔ کیونکہ اس میں پیشن گوئی ہے نا، اس میں پیشن گوئی ہے، اگر تو تم اس کو سچا سمجھتے ہو۔ اصل میں تورات کی روح سے جو ہے نا، وہ مجھے یہ جملے کی وہ سمجھ نہیں آ رہی، یعنی اس کی روح سے دعوت دی جا رہی ہے کہ میں تمہیں تورات کی روح سے دعوت دے رہا ہوں، یعنی آپ سمجھ آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں، جی یعنی سر، ایک سینس میں بس وہ مجھے اس سینس میں کہ وہ اگر اس کے مومن ہے تو اس پر بھی ایمان لائے، ایک تو وہ اس کا بھی مصداق ہے نا، قرآن تورات کا بھی مصداق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، اس کو بھی وہ پہلے سے سچا سمجھتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا، تورات کو تو اس ماننے لیے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قرآن کرتے کو ہوئے ماننے جی کی جی جی دعوت، ٹھیک، جی یہ مطلب جی ہے، جی ٹھیک ٹھیک، یہ مطلب ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، یعنی یہ دیکھیے، اب ہم اس کے اجزاء کا جب مطالعہ کریں گے نا، تو آپ ان ساری چیزوں کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے پھر، کہ کس طرح سے یہ جو ایک جملہ آپ نے لکھا ہے اس سے یہ کنیکٹ ہو رہی ہیں جی۔ اینی بڈی ایلس جی؟ جی اختر آپ انمیوٹ کر دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا میرا ایک سوال تو یہ تھا کہ یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہ یہ قرآن کو ماننے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے؟ رائٹ، یہی کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے۔ جی
मैं भी यही तो समझा। मेरे ख्याल से वो तो ऐसे है कि मतलब उसको अब उसको मानने के भी को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें कि वो तो पहले से भी किताबों को मान रहे थे, ठीक है ना, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे थे। उनके जो बिहेवियर्स थे वो उनकी किताबों में लिखे हुए नहीं थे। अगर वो सिर्फ कह रहे थे ठीक है हमने कुरान मजीद को मान लिया बस ठीक है, और उनके बिहेवियर फिर यही रहते, तो फिर क्या सवाल उठता। सही है। नहीं, वो मानना जो है, वो मानना नहीं जिस तरह से हम मानते हैं। यानी एग्जैक्टली exactly, अगर अगर वो मानना जो है वो बिहेवियर को फ़र्क नहीं डाल रहा, तो ना मानना है। जी। ठीक है ना? यानी वो तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो पूरे मानने ही की हो रही है, उसके जी तकाज़ों को तो पूरा करते हुए मानना। यानी कि जब हम ये कहते हैं, वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही है बात, जब हम ये कहते हैं कि वो कुरान की तरफ दावत दे रहे हैं बनी इसराइल को, तो कुरान तो उस वक्त नाजिल हो रहा था, तो पूरी किताब की शक्ल में तो नहीं था। राइट। जाहिर है जाहिर है उसके कुछ जुज आ रहे थे, और वो उनको ये चाहिए, उनका बिहेवियर ये होना चाहिए कि ये जो कुछ भी नाजिल हो रहा है और जो भी हमें पेश किया जा रहा है, हम ये देखें कि क्या ये हमारी किताबों के में जो इल्म है या उसमें जो अहकामात हैं उसके उसके हिसाब से है या नहीं है। लेकिन उनका रवैया ये था नहीं, तो बेसिकली तो रवैयों की निशानदेही हो रही है। नहीं, एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि कुरान के ऊपर जो वर्ड कुरान है ना, वो अज्ज़ाए कुरान पे भी बोल दिया जाता है। ठीक है जी? मिसाल के तौर पे किताब का वर्ड जो है वो ज़ालिकल किताब कुरान मजीद ने कुरान के लिए नहीं कहा है, ये सूरह बकरा के लिए कहा है। ठीक है? या तिल्का आयातुल किताब। यहाँ पर किताब किताब तो नाज़िल हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली नाज़िल हो जी रही है, और उसके जी ऊपर जो कुछ नाज़िल हो रही है, यहाँ पे भी देखिए जो अल्फ़ाज़ हैं वो ये हैं कि आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम। यहाँ पे कुरान नहीं कहा, लेकिन ये कुरान का वर्ड यूज़ हो जाता है, उसके बगैर भी यूज़ हो जाता है। यानी पूरे के बजाय हिस्से पे भी यूज़ हो जाता है। यानी मिसाल के नहीं तौर पर मतलब कुरान है जैसे ये, कि जी सूरह सूरह जी फ़ील जो है ये कुरान है। जी। तो वो नहीं, बात से वही आ जाती है कि मेन तो इनके रवैयों की बात हो रही है ना। मेन तो यही लग रहा है कि अगर आपके रवैये ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसमें ईमान ले आओगे, आपके इनकार की कोई वजह ही नहीं बनती, क्योंकि हुज्जत ही तमाम हो जाएगी। मतलब ठीक यही है? था ना, ठीक है ना। तो नहीं, अगर आप अपने आई रवैये एग्री। ठीक कर लें आप ये तो फरमा रहे फिर हैं तो कि इन आयतों में बनी इसराइल को अपने रवैये ठीक करने की बात की जा रही है। हाँ, मतलब उनके रवैये राइट, ही की वजह है जिसकी वजह से वो नहीं मान रहे जो भी कहा जा रहा है उनको आगे। राइट, राइट। आपका जुमला क्या है बनता है जो आप लिखेंगे कि बनी मैं इसराइल इसको को ये अपने। कहूँगा कि जो बनी इसराइल के मतलब बनी इसराइल की हर धर्मी कह लें, जी, ठीक है, के हक को इनकार करने की जो भी वजूहत उनकी बन रही हैं। लेकिन अगर हम उसको, मतलब मैंने थोड़ा इसके ऊपर काम किया था, तो अगर इसके ऊपर हम देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ कुरान जी इशारा कर रहा है। जिसमें ये जो हम कहते हैं जिस किस चीज़ के मतलब बात हो रही है, एक तो है कि ऐत की याद दहानी की जा रही है, एक जो है नेमत की याद दहानी की करवाई जा रही है, फिर दूसरा ये है उसमें तकवा की भी ताकीद की जा रही है, फिर ईमान और अमल का भी मुतालबा किया जा रहा है, फिर हक को ना छुपाने का भी मुतालबा किया जा रहा है, और दुनिया और आखिरत की फिक्र भी करवाई जा रही है। यानी कि तुम्हें इन इन सारी चीज़ों में से किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं है। अगर तुम कहते हो कि हम अपनी किताब पे करते हैं, तो कैसे करते हो तुम? अगर आपने ऐसे ही माना कुरान मजीद को, तो फिर अगर ऐसे ही रवैया आपके होंगे जैसे हमारे हम लोगों के हैं इस वक़्त, तो मानने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। राइट। तो बात तो रवैया होगी ना मेन। ठीक है। ये जो सारी चीज़ें कही जा रही हैं, आपको इनमें कॉमन थ्रेड कुछ नहीं दिख रहा, इनमें या इसमें कॉमन थ्रेड आपके ख़्याल में यही है, कॉमन थ्रेड कोई नहीं है? कॉमन थ्रेड बस ये ये है कि आप अपने 6 अपने डायरेक्टिव्स रवैये हैं। ठीक करें। जब आप रवैये करेंगे, तो जब आपके सामने कोई भी चीज़ गलत या सही आएगी, तो आप आराम से जो है सही को चुनने की दिक्कत रख सकेंगे। राइट। यानी ये जो बात है कि अपना रवैया ठीक करें, ये इस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है, ये किस चीज़ के बारे में, इससे कैसे पता चलेगा कि रवैया ठीक हो रहा है? यानी ये मेरा जितनी ये भी मैंने आपको जी, जी। राइट, आप फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी चीज़ें इसके अंदर, ये जो लिस्ट अभी मैंने बोली है, अगर इसके ऊपर आप नज़रसानी करेंगे और ये काम नहीं करेंगे,
کہ عہد رائٹ کو یاد رکھیں گے تو اب یہ رویے کی بات ہے نا، کیا جو بندے عہد کو یاد نہیں کرتے، جو رویہ ہی ہے نعمت کی یاد دہانی، جو بند نعمت کی ناشکری کرے گا تو یہ بھی وہ اس میں آ جاتا ہے. تقوی کی تاکید بھی اسی کو کی جاتی ہے جس کا عمل اور جو ہے وہ اس دیکھیے کے آپ مطابق نہ اصل ہو. میں یہ آپ یہ آیات کو نا، یعنی اگر 6 آیتیں ہیں تو آپ 6 آیتوں کے اندر سے چیزیں نکال رہے ہیں اور وہ بیان فرما رہے جی ہیں. جی میں جو آپ سے کہوں گا مثال کے طور پر کہ پہلی آیت تقوی کے ساتھ کیسے جڑتی ہے، یا پہلی آیت جو ہے وہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون جو ہے، یہ آپ کے خیال میں کوئی ایک نقطہ ہے جس سے کہ یہ پوری بات جس میں بیان ہو جائے؟ یہ یعنی ایمان اور عمل آپ کا نے جو مطالبہ ہے اس کے اندر. کیا ہے جی، ایمان اور عمل کا مطالبہ ہے رائٹ کہ آپ جس پہ تو آپ یقین کرتے ہیں اسی کے مطابق عمل کر کے دکھاؤ. ایگزیکٹلی یعنی یہ ہے جو اصل میں جو اسٹیپ نمبر 2 ہے نا، یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے یہ اسٹیپ نمبر 3 میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی اسٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اس کا ایک ہولسٹک ویو لینے کی کوشش کرنی ہے. وہ غلط صحیح کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہولسٹک ویو لینے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ اصل میں ساری آیتیں اس طرف ڈائریکٹ کر رہی ہیں، یہ والا جو گروپ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس طرف کو ڈائریکٹ کر رہی ہیں. آپ نے اس کو بالکل جی ٹھیک الفاظ میں بیان کر دیا کہ اپنے ایمان اور عمل کو ٹھیک رکھو. جیسے کہ ابھی اس میں تھوڑا لکھا ہے، یہ میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جس طرح عہد کی یاد دہانی ہے پہلی آیت کے اندر، تو بنی اسرائیل کو کہا گیا تم سے جو وعدہ عہد لیا گیا تھا اسے پورا کرو، بدلے میں ہم، اللہ بھی اپنے وعدے پورے کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور نعمت کی یاد دہانی کی ہیڈنگ، وہ خاص عنایت، رہنمائی اور نجات جو اللہ نے انہیں دی، انہیں یاد رکھو. تقوی کی تاکید، اللہ سے ڈرو تاکہ انعامات برقرار رہیں اور عذاب سے بچ سکو. ہم، نمبر 4، ایمان اور عمل کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. زبانی دعویٰ کافی نہیں، ایمان کے ساتھ احکام پر عمل بھی ضروری ہے. حق کو نہ چھپانا، اپنی نہیں کتاب اور وہی پہ آنے والی کس پر ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی لکھ لیں ادھر. ٹھیک ہے جی، یہاں پر جس ایمان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ آمنو بما انزلت مصدق ما معکم ہے، یہ ہے جی پوری بات. بالکل ٹھیک ہے نا بالکل جی، ایسے ہی ہے. یعنی ایمان لیکن اس پریکٹیکلی تو وہ وقت اپنا بھی اپنے اس پہ بھی اس کا انکار ہی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی کس تو کا، اپنے جو جس چیز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں ہم وہ اپنی انکار کتاب کر کو رہے نہیں کر مانتے رہے، ہیں. یہاں پر وہ زیر بحث نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر جو آیت کہہ رہی ہے وہ یہ کہ جو میں نے تمہاری کتاب کی پیشین گوئی کے مطابق نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ ہے نا ایک بات یہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں. یہاں پر وہ نہیں جی کہا جا رہا کہ تم کر رہے ہو، کہا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بات غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان آیات کے ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، جی یعنی صحیح. یہاں پر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو تمہاری آیت، تمہاری کتاب کی تمہارے پاس جو موجود پیشین گوئیاں ہیں ان کے مطابق نازل ہوئی ہے چیز، وہ اس پر ایمان لاؤ. یہ کہی گئی، جی یعنی نہ یہاں پر اللہ پر ایمان کا ذکر ہے اس آیت میں. ٹھیک ہے، نہ یہاں پر آخرت پر ایمان کا ذکر ہے. یہاں پر جس چیز کی ایمان کا ذکر ہے وہ یہ کہ جو چیز میں نے تمہاری پیشین گوئیوں کے مطابق نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ. جی ایمان کا تقاضا کیسے تھا؟ ٹھیک، شکریہ اپنے جی. ایمان کا تقاضا پھر وائڈ ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کا تقاضا وائڈ ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ اس اس منزل من اللہ چیز پر بات ہو رہی ہے، یعنی یہ جو خدا کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر اور اچھا نہیں، کسی میں ایمان تھوڑا کی سا بات نہیں ہو رہی. تھوڑا سا ایک چیز مجھے اس میں تھوڑی ڈسٹرب کرتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید پہ آپ ایمان لیں، اور اس کو ہم اگر صرف ان کے قرآن کی طرف تو ظاہر ہے ہی، ان کو دعوت دی ہی جا رہی ہے، وہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک کامن سینس سی بات لگتی ہے کہ اس کی طرف تو کہا ہی جا رہا ہے. لیکن جب ہم اس کو وہاں تک محدود کر دیتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پہ اپلائی ہوتا ہے نا، وہ بہت ویک ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم کہتے ہیں ہم تو ہمارا تو ایمان ہے. دیکھیے آپ اس کے نتائج پہ نہ جائیے. ابھی پہلے تو یہ ہمیں فوکسڈ اس پہ رکھنا ہے کہ جو بات مثلا دیکھیے، اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو چیز میں نے تمہیں دی ہے وہ لا کے دو تمہارے پاس، تو اس سے میں یہ نتیجہ نکال لوں کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ ساری امانتیں جو ہے وہ لوٹاؤ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں ابھی.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز میں نے تمہیں دی ہے وہ لا کے دو. اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ بعد میں دیکھ لیں گے. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اگر میں قرآن مجید کی جو بات ہے اس تک رکھوں گا تو مجھے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ میں آئے گی. جی اس کے بعد دیکھ صحیح. لیں گے نتائج بھی کیا نکلتے ہیں. وی کین سی دیٹ. دیکھیں وہی بات ہے، اگر یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے نکل آئیں گے وہ نتائج. وہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ وہ غلط نہیں ہے. ان کو اللہ پر ایمان کی جی بات بھی کی گئی ہے، ان کو آخرت پر ایمان کی بات انہی آیات کے اینڈ پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں وہ اصل میں آخرت سے گریز کر رہے ہیں. وہ تو گمان بھی نہیں کرتے کہ آخرت آنی ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں آ جائیں گی، لیکن اس آیت میں جس ایمان کا ذکر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کو فوکس رکھیں. بیکاز ادروائز ہم قرآن کے اسپیسیفکس کو جنرل کر دیں گے اور جنرلز کو اسپیسیفکس کر دیں گے. یہ غلطی ہو جائے گی بہت زیادہ. یہاں پر تو اصل میں بالکل اسپیسیفکلی یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ. جی ٹھیک ہے جی، چلو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کتنے جی لوگ. بالکل ٹھیک. جی کوئی اور ہے جی؟ جی نجم آپ میوٹ کر لیجیے. جی معیز بھائی السلام علیکم. نجم وعلیکم. ان ڈیلس. جی جی خیریت سے ہیں. Alhamdulillah. I have slightly different understanding, and I would like to be corrected if I'm not on the right path. I think, first of all, Quran was revealed already in the Torah, Psalms, and Gospel format. So this is basically just a reminder to the believers to know that the theological degradation of the believers, namely Yahud and Nasara, before us, it's a reminder to I personally think we are being addressed that do not fall into the same pit that your predecessors have fallen in. So I do not think anytime there is Ya Bani Israel is addressed, it is actually being addressed to the Bani Israel of the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but it's actually a reference to the history of how they were given all the uh, inam and ni'mat, but they basically became disgraced by disbelieving Allah subhanahu wa ta'ala and fighting his messengers and prophets. So I'm sure there is a reference to the Bani Israel indirectly, but the Quran is addressing the believers so that they know the theological history. And then secondarily, it can be cross-referenced to the Jews and Christians, Bani Israel in particular in this case. اوکے تو اب میں جو چیز کہہ رہا ہوں جی، ابھی تک جو میری بات ہے، جو میں آپ کی بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی بات جب وہ بنی اسرائیل کو بھی خطاب کر کے کرتا ہے تو وہ اصل میں اٹس اے ٹیچنگ فار ایوری ون. ٹھیک ہے جی، دا بلیورز آف پریزنٹ ٹائم، دا بلیورز آف دوز ٹائم، ایوری ون. یہ آپ کی بات میں اصولاً غلط نہیں کہہ رہا، یعنی اصلاً صحیح نہیں ہے لیکن بائی امپلیکیشن ٹھیک ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اصل میں اس کی اپوزٹ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو خطاب ہے یہ تو قرآن نے جب کہہ دیا کہ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا ہے وہ تو بنی اسرائیل ہی سے کر رہا ہے، لیکن اس کو جو احکام دیے جا رہے ہیں وہ جب ہم اسٹیپ 5 میں جائیں گے نا تو اسٹیپ 5 میں وہ احکام اصل میں ہم یہ اس سے ڈرائیو کریں گے کہ ہم اس میں سے کیا ٹیچنگز لے رہے ہیں. یعنی وہ اس میتھڈ میں واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو از understand the address of the Quran and what it told the addressees and then to see کہ میرے لیے اس میں سے کیا implications نکلتی ہیں. This is our methodology here. ٹھیک ہے جی، اس وجہ سے ہم نے یہ 5 سٹیپ جو ہیں یہ بالکل پریسائسلی رکھنے کی کوشش کی ہے سو دیٹ اس میتھڈ سے ہم ڈیویٹ نہ کریں. یعنی یہ بات آپ کی جو ہے یہ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ قرآن کہہ تو رہا ہے کہ بنی آدم، ٹھیک ہے، لیکن مراد اصل میں مثال کے طور پر اہل ایمان ہے. یہ میرے پاس کوئی کرائٹیرین نہیں ہے یہ سمجھنے کا. یہ کیسے ہے؟ مطلب قرآن کہہ رہا ہے یا اے بنی اسرائیل،
میں نے تمہارے ساتھ ایک عہد لیا تھا، یعنی یہ میرے ساتھ کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ میں جب بنی اسرائیل کی ہسٹری میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ عہد لیا تھا، اور یہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس عہد کے تقاضے کچھ ان سے تھے، کچھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے تھے. یعنی یہ سب چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں. اب اس سے میں کچھ اپنے لیے ڈرائیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، یہ ہم اسٹیپ 5 میں دیکھیں گے. بٹ دا آئیڈیا از کہ جدھر مثال کے طور پر بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، لیکن اصل میں بات تو منافقین سے ہو رہی ہے. کریکٹ. یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ ہاؤ ول اٹ بی ڈٹرمنڈ؟ اس میں آئیں گی کچھ مثالیں جدھر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ یا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اور اس میں جو رخ کلام کا ہے وہ سارا منافقین ہی کی طرف ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. بٹ ادھر ایمان والوں کی جو ٹرم ہے نا، وہ اصل میں اس طرح کی ہوگی. بنی اسرائیل کہہ کے تو بنی اسرائیل سے کوئی اور مراد لیا جائے، اس کے بعد جو سبجیکٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان کی ہسٹری سے، مثال کے طور پر یہ کہنے کے بعد میں اپنی ہسٹری میں چلا جاؤں، پاکستان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا، پاکستان نے کیا 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 تھا، اس میں اللہ کے ساتھ کہاں سے آئے گا عہد؟ یہ سوالات ہیں، ان پر غور کیجیے گا جی. اور اگر کوئی ہو تو انشاءاللہ اس پہ آپ ہمارا جو ہے نا، جو اس نوعیت کے سوالات ہوں گے وہ ہم ایوری سیکنڈ ویک وی ہیو این ایکسٹرا ہاف آور، اس میں ہم زیر بحث لا سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. جزاک. تھینک یو ویری مچ نریم صاحب، اٹس اے پلیجر ہیونگ یو ہیئر. جزاک اللہ جی. یہ راشدہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر، میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ یہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بنی اسرائیل کو ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اس کی 6 آیات سے کس طرح یہ کنیکٹ ہو رہی ہے، تو اگر آپ نہیں، چاہیں تو یہ میں یہ وضاحت ہم کر آگے دوں. دیکھیں گے جی. پہلے ان کا جائزہ لے لیں گے. ونس وی ٹیک ایوری ورس. اس میں کچھ لٹری ایشوز بھی ہیں، میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آ جائیں. پھر اس کے بعد اینڈ میں نا جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ نے وہ نوٹ کر لیں، اور میں آپ کو اس کا موقع دوں گا کہ آپ اس کو کنیکٹ کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی تھینک سر. یو. جزاک اللہ جی. تھینک جی. جی شبانہ اور آپ انمیوٹ کر لیجیے. یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. اسٹیپ نمبر 3 جو ہے کہ ان آیات اسٹیپ میں نمبر 2 ہے جی. ابھی ہم اسٹیپ نمبر 2 کر رہے ہیں. اسٹیپ آئی نمبر 2 تھاٹ کہ ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ ہیں. نہیں، پچھلے دفعہ ابھی اسٹیپ نمبر جی پچھلی دفعہ کیا تھا، اینڈ وی آر اسٹل ڈوئنگ اٹ جی. اوکے بس اس میں تو پریسائزلی اسٹیپ نمبر 2 میں کہ واٹ آر ہو از ریفر ٹو دیز ان ورسز. تو سوری اس آئی میں ڈنٹ گیٹ اللہ دیٹ. دعوت ایمان دے رہا ہے. That's all. رائٹ. دعوت ایمان دے رہے کہ جب تم خود یہ کتاب رکھتے ہو اور تم لوگوں کو بھی کہتے ہو کہ اس پر ایمان لاؤ، تو اسی کے اندر لکھی ہوئی بات کے مطابق ایک کتاب بھی آ گئی ہے. تو پھر اس کا تقاضا، اس کتاب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم اس پر بھی ایمان لاؤ. ٹھیک. یہ آپ نے نا، یہ میں نے جو لاسٹ سمجھ؟ سیشن کیا تھا، آپ ایک دفعہ اس کو سن لیجئے گا ضرور. ٹھیک ہے جی. اوکے مجھے لگتا ہے کہ لاسٹ سیشن کا نا آخری حصہ جو ہے، اٹس اباؤٹ 10 to 15 minutes پرابلی، مے بی 15 to 20 minutes، وہ ضرور دیکھ لیجئے گا. مجھے لگ ہی رہا ہے آپ کی بات سے کہ وہ آپ نہیں سن سکیں ابھی. اوکے یس یو آر رائٹ. ٹھیک ہے جی. آپ وہ ایک دفعہ سن لیجئے گا. یہ بیسیکلی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے ان آیتوں کو ایک ایک کر کے بیان کرنا. یہ تو آپ نے اسٹیپ نمبر 3 میں کر دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے سارے احکام نکال لیں گے. لیکن اسٹیپ نمبر 2 میں اصل میں ایک ہولسٹک ویو لینا ہے کہ ان آیتوں میں کیا بات ہوئی ہے. جب سوری ایک کوشچن، جب ہولسٹک ویو لینا ہے تو کیا پورے پیراگراف کو لینا ہے یا ورس بائی ورس لینا ہے؟ ورس بائی ورس تو اصل میں آپ ورس بائی ورس ویو لے سکیں گے.
آپ پورا پیراگراف سامنے رکھیں، اسی لیے میں اس کو دوبارہ سے سارے کو پڑھ دیا. ٹھیک ہے جی، آپ نے اگر پورا پیراگراف اوکے سامنے رکھا تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 ایٹریشنز ہوں گی اس میں کہ کیا اصل بات یہ ہے، اس میں کیا اصل بات یہ ہے یا یہ ہے. آپ اینڈ دین یو ایک اطمینان کی جگہ پہ کھڑے ہوں آپ کہ ان ساری آیتوں میں 40 سے لے کے 46 تک جو اصل بات ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رویے کو ٹھیک کرو. اصل بات یہ ہے جی کہ جو پیغمبر آ گیا اس پر ایمان لاؤ، اس قرآن کو مانو. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو پورا کرو. یعنی یہ کیا چیز ہے جو اصل ہے جس سے یہ ساری 6 کی 6 مل جائیں گی. یعنی 6 کی 6 آپ انڈیپینڈنٹلی بھی دیکھیں گے تو اصل میں اس کو بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو زیادہ بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. جسٹ ون مور لائک کہ اس پورے پیراگراف کا کامن تھریڈ we have to phrase in one or two sentences. That's what Right. we are supposed to do. In preferably in just one تو sentence. تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان کی دعوت دے رہے. یہی ہے میرے خیال میں، یہی ہے، لیکن اس سے آگے جو کچھ آپ بول رہی ہیں وہ نہیں ہے پھر. اوکے، وہ اسٹیپ نمبر 3 پہ آنسر میں رائٹ، فال وہ کرے اس گا. کی ڈیٹیلز آ جائیں گی، وہ ایک ایک آیت کو پھر اس بات سے کنیکٹ کر کے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے، یہ جو پھر آپ پیراگراف اس 11 ہے 40 to 46 تو اس کا کامن تھریڈ یہی ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے. absolutely, I think this is my opinion as well. Yes, true, but it does not mean that this is the right opinion. It is just my opinion. ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو ایز وی موو فارورڈ تو اصل میں کیا کریں گے کہ اس سے جوڑیں گے باقی ساری، یعنی اس کامن تھریڈ سے یہ جو 6 کی 6 یا 7 کی 7 آیتیں ہیں ان کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ریلیٹ کریں گی. پھر کامن تھریڈ ہے نا جو ہم نے ڈٹرمن کیا، اگر یہ ساری ریلیٹ نہیں کریں گی تو پھر شاید کچھ ہمیں ریوائز کرنا پڑے. ٹھیک ہے، اوکے، I got the assignment clearly. تو ایک فیڈ بیک، یہ جو جنرل فیڈ بیک ہے اس ساری ایکسرسائز میں جو ہم اس سیشن میں کرتے ہیں قرآن اسٹڈی گروپ میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک لرن چیز کو ان لرن کر کے تو نئے سیریز کی چیزوں کو دیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور ہو رہا ہے. میں یہ دیکھ رہی ہوں، خود بھی فیل کر رہی ہوں کہ جیسے ہم شروع سے شروع کرتے ہیں نا، کہ اگر سپوز کریں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم کریشن ہیں اور پھر غور کریں اور پھر ہم نہیں کر پا رہے، ہم سیدھے مسلمان کے مائنڈ سیٹ سے ہی اپروچ کر رہے ہیں. اور اسی طرح ابھی جیسے بیسیکلی ان آیات کو ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے بالکل ان لرن کر کے جو کچھ بھی ہم نے پھر ان کو پڑھنا ہے کہ یہ آ رہی ہیں ہمارے سامنے آیات، اور ہم سپوزڈلی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں مخاطبین میں سے ہم کچھ بھی ہیں، یہودی، عیسائی یا مشرکین، خدا نہ خواستہ، لیکن وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا. مجھے یہ لگ رہا ہے رائٹ. کہ بالکل جسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اوپن ہونا اور بالکل چیزوں کو ایسے دیکھنا وداؤٹ اینی بائس، تو ہم تو بائس ہی ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہے نا اپنا، ہم نے اسٹیک کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ یہ میری پرسنل فیلنگ ہے کہ آبجیکٹیولی نہیں، نہیں ہم دیکھ پا رہے اسائنمنٹ کو. مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی جی. یعنی یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ 5 سٹیپس ہیں، اس میں یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ کیوں آپ کو لگتا ہے؟ یعنی میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی. میں نے اس کے بارے میں، میرا ایک جی رویہ رہا ہے پڑھنے کے حوالے سے بہت سارا پیچھے اپنی زندگی جتنی میں نے 30 40 50 60 سال گزار لی ہے، اس کا ایک رویہ رہا ہے. آج مجھے اگر تو لگتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے تو ان لرن کرنا پڑے گا، تو کرنا پڑے گا. اور اگر بات جو کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان لرن کیوں کرنا ہے پھر اس بات کے لیے؟ یعنی اگر آپ کو اپنی بات پر اطمینان ہے تو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے. بٹ وٹ آئی ایم سیئنگ، وٹ آئی ایم آسکنگ، وٹ آئی ایم کیوریس اباؤٹ از کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ ہم مسلمان ہونے سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچیں، یہ ان سٹیپ سے کیوں تقاضا بنتا ہے یہ؟
اچھا اس میں شاید اپنی بات کو دوبارہ اس طرح سے لائک نریٹ کروں گی کہ میں یوں سوچ رہی کہ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ میں ناروے امریکہ یا انگلینڈ میں جا رہی ہوں اور لوگوں کو بتا رہی ہوں تو پھر جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ کیسے قرآن کو پڑھیں گے رائٹ. اور یہ سمجھیں سوال گے؟ ہم وہ ایکسٹرا ٹائم میں لے لیتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. آپ نیکسٹ ٹھیک ویک ٹھیک اس سوال کو علی اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس سوال کو شبانہ کے ہم پرائرٹی پہ رکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی بہتر. تھینک یو. جزاک اللہ جی. یہ اصل میں ان سٹیپ سے ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کر رہا شبانہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم پھر الگ سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. تھینک یو. جزاک اللہ جی. اینی بڈی ایلس جی؟ جی ہوگی بس پوری ہمارے بات. پاس اور ہینڈس فی الحال ایک موئی صاحب اچھا جی. کامنٹ آیا ہے ناصر جی کا چیٹ میں، تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جی انہوں نے اس کو کیسے سمرائز کیا. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو رب کی عنایت کی یاد دہانی اور کامیابی کی شرط اور ایفائے عہد کامیابی کی شرط. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہے ان آیات کا بیسک جو جسٹ ہے. سمری رائٹ. جسٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہے اس کو اس پہلو سے لے لیں گے، اس پہلو سے لے لیں گے کہ ایمان کے تقاضے جو اختر صاحب نے بتایا کہ رویے کی درستی، یہ سب پہلوؤں سے لے کے ہم آگے اس کو انشاءاللہ کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں جی. میں ایک دفعہ پھر سے آپ کے سامنے وہ لے آتا ہوں جی. جو ہم نے ترجمہ دیکھا تھا اس میں دیکھیے یہ جو ہے ایسپیکٹ اباؤٹ اگلی بات جو ہے، ہم نے اس کو یہاں تک کور کر لیا تھا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اور تمہارا عہد میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. یہ ہم نے بات کر لی تھی. اس میں ایک کچھ لٹریری ایسپیکٹس بھی ہیں جی، میں وہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ذرا دیکھ لیں. یعنی ایک تو یہ کہ اس جملے کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ. یعنی سیکنڈ نمبر پہ بن جاؤ تو خیر ہے، سب سے پہلے مت بنو. یہ مطلب ہے اس کا. واٹ ڈز دس مین؟ یہ آپ اس کو کیا سمجھے ہیں؟ جی شبانہ انصاری آپ انمیوٹ کر لیجیے. سر اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تو تم ہی ہونے چاہیے تھے. رائٹ. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ تم سیکنڈ ہو سکتے ہو، یہ تو سیکنڈ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، نمبر 1 تم ہی ہونے چاہیے تھے. بڑھ کے قبول کرتے اس کو. تم اس کو بڑھ کے قبول کرتے بجائے اس سے کہ بڑھ کے انکار کر رہے ہو، سب سے پہلے انکار کرنے والے بن گئے. یعنی یہ حقیقت، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا جی. دیز آر سرٹن فریزز جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو گرپ میں لے لیں. یہاں پر اس کے سٹریسز ٹھیک رہیں. یعنی یہ مراد نہیں ہے یہاں پر کہ باقیوں کے انکار کے بعد کرنا چاہیے تھا تمہیں انکار. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے، یہ تو وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس موجود پیشین گوئیوں کے عین مطابق آئی ہے. تمہیں سب سے پہلے اس کو لپک کر لینا چاہیے تھا. سب سے پہلے انکار کرنے والا کیسے بن گئے تم؟ یعنی یہ ہے جو سٹریس ہے. اس کو اگر سمجھنے میں مشکل ہوئی ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا. لیٹ می ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ. اگر جی کوئی سوال تو نہیں ہے جی اس پہ؟ آگے چلیں. اس کے بعد جی شبانہ آپ انمیوٹ جی کر لیجیے دوبارہ اگر آپ کو اس میں کوئی کوشچن ہے یا کامنٹ ہے تو. نہیں ابھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تھینک اچھا جی. یو. جی تھوڑی سلمہ قیمت کے سوری جی سلمہ کا نہیں نہیں ہینڈ. نہیں سر، میرا یہی جواب تھا جو آپ نے دیا ہے جب آپ نے پوچھا نا کہ یہ اولا کافروں پہ ہی کیوں کہا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا یہ بتائیے، آپ بتا دیجئے، تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو، اس کا کیا مطلب ہے؟ قیمت تو بہتر لگا لو، یہ مطلب ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ ہے نا، تم اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ اور تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو. ہاں اس جی سے سر، کیا؟ تو یہ اس لیے کہا کہ
یہ تو چونکہ عہد اپنا فراموش کر چکے تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو تصدیق ان کو کرنی چاہیے تھی حضور کی بھی اور کتاب کی بھی، اس کو بھی یہ چھپا رہے تھے، اور اپنی ان کی خواہشات نفس اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے ان آیتوں کو جو ہے وہ کچھ اور کر کے بتانا شروع کیا، تو اس وجہ سے کہا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو۔ اب یہاں پر جو یہ مفہوم اس لفظ کا آتا ہے، یہ لغوی مفہوم نہیں لینا چاہیے اس کا، یہ مجازی مفہوم میں آئے گا کہ تم جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کے سامنے کے آگے میری یہ کتاب اور میرا رسول جو ہے وہ اس کی تصدیق کرو، نہ کہ تم اس کو چھپاتے ہو۔ اور تم یہ ہو سکتا ہے سر ان کے دلوں میں یہ ہو کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتے ہیں، کتاب کو قبول کرتے ہیں، تو جو ان کی جو قیادت اور سیادت تھی وہ اس پہ بھی زد پڑے گی، اور جو عوام ان کے پاس آتے تھے سب کچھ پوچھنے کے لیے، اور جو بھی مالی فوائد ان کو ان لوگوں سے حاصل ہوتے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے ذہن میں تھا، اس وجہ سے یہ آیت آئی ہے کہ میری رائٹ، آیتوں کو نہ بیچ۔ ٹھیک۔ مجھے تو اس کو جو یہ کہا کہ تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتوں کو نہ بیچو، تو اس سے کیا اصل میں مراد لی آپ نے کہ کس قیمت کے عوض؟ یہ قیمت سے مراد اصل کے یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اس لفظ کے اصل مفہوم سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دو، یہ والا مفہوم نہیں ہے اس کے اندر یہ جو ہے مجازی مفہوم ہے کہ اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے تم ان چیزوں کو نہ چھپاؤ، ان چیزوں کو نہ کرو، اور جو ایک ذہن میں تمہاری یہ ہے کہ تمہاری قیادت اور سیادت ختم ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینے کے بعد، اور اور وہ عوام جو تمہیں مالی فائدے پہنچا رہے ہیں اور جن سے تم مالی فائدے لے رہے ہو وہ سب ختم ہو جائیں گے، تو یہ چیزیں چھوڑ دو تم، اور تم رائٹ، اس قرآن پر اور اس رسول پر ایمان لے آؤ۔ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے شاید ان کی مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے، ان کے دل کے اندر یہ والا خوف تھا کہ ٹھیک ہے، ان آپ کی کی جو بات ان پرنسپل ٹھیک ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر یہ آپ جو کہہ رہی ہیں مجازی ہے، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وائی یو یہ ناٹ ٹیکنگ اٹ لٹرلی؟ کہ جیسے ہی ہم یہ سنتے ہیں نا، نہ بیچو، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی پیسے ویسے دے رہا ہے یا کوئی مارکیٹ میں کوئی چیز بک رہی ہے، یہ والا مفہوم آ جاتا ہے نا بیچنے کے، اچھا، اس میں اوکے، تجارت چل رائٹ، رہی ہے یہ، لیکن یہاں ٹھیک، پر جو ہے وہ یہ بات کہنا چاہ فائدے رہی ہوں کہ یہ مجھے یا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اس طرح پڑھیں کہ اتنے چھوٹے فائدے کے لیے میری آیتوں کو نہ بیچو، یہ مطلب ہے۔ ہاں اوکے، ایسا بھی جی، ٹھیک ہے۔ اینی بڈی ایلس جی، کوئی اور بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں اگر؟ یہ نوشابہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، اس میں نے جو لکھا تھا کہ تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، یہ مطلب ہے کہ کام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ کام بیوٹیفل جی، الہی یہ جو ساری نے بات سلما نے کی ہے ان کا بھی مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے اچھا سر، کہ اور اس کا سے پہلے ایک اوپر ہم نے نعمت پہ، آپ کل میں لیکچر سن رہی تھی، میں نے لاسٹ اٹینڈ نہیں کیا تھا، نعمت پہ بھی کوئی فائنل بات ڈن نہیں ہوئی تھی اسی اوکے، آیت کے جو اوپر تھی نا، وہ بھی اس کو بھی ذرا بتا دیجیے گا پھر کہ وہ کون سی نعمت تھی۔ ٹھیک میرے ہے جی، ذہن میں وہ آ رہی تھی کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ نعمت تھے ان کی قوم کے لیے۔ نہیں یعنی بنی اسرائیل کو جو نعمت دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی بنی اسرائیل کو ایک پوزیشن دی تھی، دنیا کی ہدایت ان کے ذریعے سے اب ملے گی، جس طرح سے ہر پیغمبر کے ذریعے سے اس کی قوم کو ہدایت ملتی تھی، اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اصل امین جو ہیں وہ بنی اسرائیل بن گئے تھے، اور ان کے ذریعے سے دنیا نے ہدایت پانی تھی، اور یہی وہ نعمت تھی، اسی جگہ پر کھڑے ہونے کی ذمہ داریاں ادا کرنا ان کا عہد تھا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا عہد، یہ تو عہد ذکر ہوا ہے تورات میں، ٹھیک ہے جی، کہ میں اس میں اپنی جو خدا کی بات ہے وہ چھپاؤں گا نہیں، اس کو میں پوری طرح سے بیان کروں گا، اس کو کھول کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کی دعوت دنیا تک پہنچاؤں گا، اس کے تقاضے پورے کروں گا، یہ ساری بات، یعنی یہ عہد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کے جواب میں یہ عہد کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں دنیا میں سرفرازی دوں گا، ساری قومیں جو ہیں وہ تمہاری باز گزار ہو جائیں گی، تم دنیا کے اس کے سپر پاور بن جاؤ گے، یہ ہے جو پوری بات، صحیح، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وہ والا ٹھیک۔ ہے اس میں۔ اینی بڈی ایلس جی، تھوڑی قیمت کے عوض تھوڑی قیمت کے عوض میری آیتیں نہ بیچو کے حوالے سے کوئی اور اگر بات
آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جی آگے فاطمہ چلیں جی، میوٹ کر سوری، جی اوکے، السلام علیکم. نہیں وعلیکم میرا بھی السلام، وہی ویو ہے کہ تھوڑی قیمت سے مطلب دنیا اور اس کے فائدے ہیں بالکل کہ ٹھیک، اس کے عوض جو ہے نا میری آیتیں نہ بیچ. بالکل ٹھیک جی. اور ایکچولی انسان جب بھی اپنی کانشنس کو بھی اور اپنے رب کی بات کو بھی جب اگنور کرتا ہے تو اصل میں یہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس یعنی کو دنیا کے دنیا کا فائدہ سامنے ہوتا ہے. دنیا کا کوئی فائدہ یا دنیا کا کوئی نقصان اوائڈ کرنا پیش نظر ہوتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا پیش نظر ہوتا ہے. یہ والا ایسپیکٹ ہے جس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا جی، اگلی بات جو ہے ان آیتوں میں وہ یہ ہے کہ موئی صاحب آئی تھنک شبانہ کہنا چاہ رہی ہیں اسی ٹاپک پہ. سوری، شبانہ اوکے، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے، Yes, yes. سوری. جی جی پلیز گو اہیڈ. Unmute. I'm already unmute. جی 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 آواز آ رہی ہے. Okay. اچھا یہ جو ہے کہ تھوڑی قیمت بس میری آیتیں نہ بیچو، میرے خیال میں یہ وہی ادبی اسلوب اور پیرایا ہے جو کہ بٹوین دا لائنز ایک بڑا رائٹر کچھ بہت بڑا دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں یہ ہے مطلب کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی قیمت اس کے عوض مل جاؤ، کسی بھی قیمت پر میری آیتیں نہ بھیجو. اس وقت وضاحت تو یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے سردار جو تھے بڑے ان کے ٹیچرز وغیرہ، ان کی جو بھی ایک پوزیشن بنی ہوئی تھی، لوگ ان کے پاس آتے تھے رائے لینے کے لیے. اس کے علاوہ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دنیا میں تم کو سرفرازی دوں گی. یہ سب تو دنیا کی باتیں ہیں، لیکن اس لائن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ دنیا پوری بھی تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے تو جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ تو ابدی فلاح کا ہے. تو تم کسی بھی قیمت پر حق کو نہ بیچو، سر کٹوانا پڑے تو کٹ جائے. تو یہ میرے خیال میں یہ وہ لٹریری ایسپیکٹ ہے. This is what I بالکل ٹھیک ہے جی. یعنی دنیا کا کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ اس کے لیے تھوڑی کیوں، اس کو یہ وہی سمجھ لیں جو شروع کی گروپ میں، یعنی شروع کے پیراگراف میں جو تھرڈ پیراگراف ہم نے دیکھا تھا نا، اس کے اینڈ پہ یہ کہا کہ کیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی لی ہے. ہدایت یعنی ہدایت بیچ کر گمراہی لی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی یہ جو تجارت ہے، یہ جو ٹریڈنگ ہوئی ہے ان کی ہدایت دے کر گمراہی لینے کی، اس نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وما کانوا مہتدین، یہ وہ ایکچولی وہ بات ہے کہ تم دنیا کے عوض اگر میری ہدایت کو بیچو گے تو یہی کر رہے ہو. ٹھیک ہے جی، آگے جی دا نیکسٹ از جی سر جی. بہت اور معذرت موئی صاحب کو پھر آپ میں نہیں نہیں، انٹرپٹ آپ کر رہا ہوں. کر لیں جی، ہمارے جس پاس نے شیئر، سوری میں سوری. جی اختر صاحب میں آپ اگر اسی بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کامنٹ کر لیجیے انمیوٹ کر کے. جی جی اچھا میرے سے دو کمنٹ تھے. ایک تو یہ قرآن کی طرف دعوت کے پہلو سے کہ جو اگر ہم جب قرآن جو شروع ہی کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہ تو ھدی للمتقین، جب آپ متقی ہوں گے تو آپ کا ایز اے رزلٹ یہی ہوگا کہ آپ اس کتاب پہ ایمان لے آؤں گے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کتاب پہ ایمان لانا ایک فطری عمل ہوگا. جب آپ متقی ہوگے تو کنڈیشن تو وہاں بیان ہو گئی ہے. اب اس متقی کے خلاف اگر آپ کے رویے ہوں گے تو پھر رزلٹ وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہو. ایک تو یہ کمنٹ تھا میرا. دوسرا میرا کمنٹ یہ تھا کہ جو اس آیت کے مطلب آیتوں کو نہ بیچو، اس میں ایک بہت ہی میرے خیال سے جو باریک نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کسی چیز جو چیز سچائی پہ کھڑی ہوتی ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے. یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک پتہ قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے بغیر میں اگر کچھ اور کہنا چاہوں، جس طرح یہ ہے کہ یعنی کہ جو ایمان ہے، جو ٹروتھ ہے، جو حق ہے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. وہ ایک بدیہی حقیقت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو کسی ذاتی فائدے کے لیے بیچتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ کوشش کر رہے ہو کہ یار یہ کسی طرح سے چینج ہو جائے کہ میرا فائدہ نکل آئے اس میں. تو اس رائٹ، چیز کو بتا رہا ہے کہ اللہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ آپ دنیا میں بھی نہیں کرتے. یعنی کہ دنیا میں بھی جو رولز یا جو ریگولیشن آپ نے اپنی مطلب کی اپنی
थिंकिंग से बनाया होता है, जो एक असूल या एक बदीही हकीकत बनाई होती है, आप उसको कभी चेंज नहीं करते। तो जो वही आई है उसको आप कैसे चेंज करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, राइट। तो जी, ये इसका है। इट्स ऑलवेज़ अ मैटर ऑफ पिकिंग अप, ठीक है जी, पिक करते हैं हम। इस मौके पर मुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए, इस मौके पर मुझे दुनिया चाहिए। जब भी मैं ये जी, प्रेफ़र देखिए, ये बिल्कुल वैसी ये जुमला बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से डू नॉट प्रेफ़र द वर्ल्डली बेनिफिट्स ओवर माय प्रोमिसेस, लेट्स से, ठीक है? यानी आपकी प्रेफ़रेंस जो है वो कॉन्शियंस की आवाज़ से ऊपर किसी और चीज़ की नहीं होनी चाहिए। ये जो बात है ना, जब आप इस पे अगर खुदा ना ख़ास्ता मैं ये कमज़ोरी दिखा दूँ कभी कि मैंने अपनी अपनी ख्वाहिशात नफ्स के लिए या अपनी दुनिया के किसी फ़ायदे के लिए मैंने इसको प्रेफ़रेंस दे दी, अपनी एक झूठ बोल दिया या सच्चाई को अवॉइड कर दिया, तो यहाँ पर मैंने प्रेफ़र किया है खुदा की रज़ा के ऊपर दुनिया के फ़ायदे को। इसको कहा जा ये जो प्रेफ़रेंस है, बार्टर सिस्टम में प्रेफ़रेंस होती थी ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैंने इतनी देकर दूसरी चीज़ हासिल कर ली है। एक ही नहीं चीज़ के नहीं सर, इवज़ मैं कोई दूस और बात कह रहा हूँ। जी। मैं कोई और बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हम लोग मज़हब को एक साइड पर रख दें। जो हम लोगों ने कुछ सच्चाइयाँ हमने मालूम की हुई हैं, मज़हब के अलावा भी, हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कोई ऐसी चीज़ पता लग गई है, जैसे कि मतलब कोई मुझे पता लग गई है कि H2O होगा तो पानी बन जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं H2 में कुछ और शामिल करके पानी बना लूँ। यानी कि ये बदीही हकीकत है, जो सच है, उसको आप इस तरीके से चेंज कर नहीं सकते, इल्मी नहीं, तरीके से ये जो बेसिकली। आप मिसाल दे रहे हैं इसमें तो नहीं कर सकते। लेकिन मिसाल के हाँ, तौर लेकिन पे मैं दुनिया में भी अपनी नहीं कर कॉन्श सकते। नहीं, नहीं, दुनिया ही में नहीं कर सकते, पता नहीं आगे तो कर सकें शायद। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि कुछ कॉन्शियंस की जो हमारी सच्चाइयाँ हैं, उन वो मामला ऐसे नहीं कि वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो हम चेंज कर देते हैं, वो हम उनके खिलाफ चले जाते हैं। जब हम जाते हैं तो उस वक़्त हम दुनियावी फ़ायदे को तरजीह दे रहे होते हैं खुदा की रज़ा से। मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन चेंज कर नहीं पाते, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज़ तो गलत आ जाते हैं ना उसके बाद, कोई ज़रूरी कौन अल्टीमेटली। नहीं है कि कॉन्सिक्वेंसेज़ भी गलत आएँ। यानी ये बात कि दुनिया में लाज़िमन कॉन्सिक्वेंसेज़ गलत आ जाएँगे, ये और पता नहीं किस उस चीज़ के आएँगे या किसी और चीज़ के आएँगे, आई डोंट नो अबाउट इट। हम कर सकते हैं, हमें करना नहीं चाहिए। ये 2 नहीं, अलग-अलग आपके लिए चीज़। कौन ये मेरे लिए कॉन्सिक्वेंसेज़ शायद सही आ जाएँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंस सबके लिए सही आएँगे। नहीं, बेचना तो यही हुआ इसका ना। मतलब है वो भी आज़माइश के कानून के तहत अल्लाह ताला बाज़ जगहों पे निकाल देगा, बाज़ जगहों पे नहीं निकालेगा। सवाल ये है कि ये जो जुमला है कि हम यूनिवर्सल सच्चाइयाँ चेंज नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है। करते हैं लोग, वी डू इट। हम मैंने की हुई है ये, यानी इन सच्चाइयों से गुरेज़ किया हुआ है मैंने। मैं इस जुर्म के अंदर मुलव्विस रहा हूँ। ये मैं लेकिन कैसे गलत है कह ना। सकता हूँ? एब्सोल्यूटली गलत है, लेकिन इससे मतलब ये है कि मैं कर सकता हूँ। यही तो आज़माइश और है ये एक मेरी। बदीही और यही एक बदीही हकीकत है जिसको तुम जानते हो। एब्सोल्यूटली जानते हो मुझे यार इसी वजह से तो जब भी मैं ये करता हूँ तो मैं खुदा की रज़ा के ऊपर तरजीह देता हूँ उसको। जी, जी, जी यानी सर, यही ये यही यही बदीही मैं कह रहा हकीकत है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन इसको इस तरह से समझिए कि कुछ यूनिवर्सल सच्चाइयाँ जो फ़िज़िकल वर्ल्ड में हैं, वो इतनी सबमिटेड हैं खुदा के आगे कि मैं उनको बदल सकता ही नहीं, बदल ही नहीं सकता। यानी मैं हूँ। जी, अपने ही जिस्म के अंदर अपने खून की गर्दिश को उल्टा नहीं चला सकता। लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं कि जिनके दायरे में मुझे इख्तियार दिया गया है, चाहो तो मानो, चाहो तो ना मानो। लेकिन पता है जी, तुम्हें कि ठीक क्या है और तुम्हें इस पर जवाबदेह होना पड़ेगा। जी, तो उस चीज़ में मुझे ये गुंजाइश मिली हुई है कि मैं चेंज कर सकता हूँ। जी, जी, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। हो गया जी टाइम, मेरा ख़्याल है आज के लिए तो हो गया। जी, आपने इसके अंदर मैं एक सिर्फ़ इतनी कर देता हूँ बात, अगर इजाज़त दें, एक दफ़ा पढ़ लें कि इसको मैं लेट मी ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू अगेन। अ, ये जो है ना वाला, नमाज का एहतमाम करो, ज़कात अदा करो और इन झुकने वालों के साथ तुम भी खुदा के हुज़ूर में झुक जाओ।
یہاں پر جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ تو دس از کوائٹ انڈرسٹینڈیبل، آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی ایسی چیز ہے. اس راہ پر چلنے میں، یہ جو جاوید صاحب نے ایڈیشن کی ہے بریکٹ میں پرنتھسز میں، اس راہ پر چلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ سب بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، جنہیں خیال ہے کہ میرا خیال ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے، صرف اس کے کہ برکعوا مع الراکعین، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور میں جھک جاؤ. اس پر ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کریں گے. اینڈ دین دا نیکسٹ تھنگ وڈ بی کہ آپ نے جو بھی جملہ لکھا ہے اسٹیپ نمبر 2 میں، آپ نے کوشش کرنی ہے، جو لوگ چاہیں، جو لوگ دوز آف یو ہو وانٹ ٹو، ان ساری کی ساری جو باتیں ہیں، تاکہ یہ ایک بات لگے. دس از این امپورٹنٹ تھنگ. یہی میں چاہتا ہوں. اصل میں جو پوری ایکسرسائز کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ بات جو پوری ہے نا، یہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ ایک بات ہے. یہاں پر مثال کے طور پر آپ یہ اطمینان سے کہہ سکیں کہ یہاں پر اس سے اور کچھ مراد نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر اس پوری بنیادی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کے بعد یہ جو بات ہے نا کہ تم حق کو مت چھپاؤ، حق کو گڈمٹ نہ کرو، یہاں پر اس سے مراد تورات کی ہزاروں تبدیلیاں جو ہوئیں وہ نہیں مراد. یہاں پر وہ تبدیلیاں مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو چھپانے کے لیے کی گئی تھیں یا کی جا رہی تھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے مطلب کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ اس اطمینان میں کھڑے ہوں آپ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ اطمینان کوئی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. یہ بیسیکلی اس وقت کی ریڈنگ میں اگر آپ کو کل کو یہ محسوس ہو کہ نہیں، آئی تھنک دس از اے بیٹر تھنگ، جو ہے یہ ایک ایوولوشن ہے جس کے اندر ہمیں رہنا ہے اور رہنا چاہیے. یہی انسان کی ایوولوشن ہے، اس میں معلومات میں اور علم میں. تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم ادھر روک لیتے ہیں آج کے لیے. آج تو ہمارا سیشن 1 گھنٹے کا ہی ہے نا جی علی جی جی؟ ٹھیک ہے، تو ٹھیک. انشاءاللہ جی وی موو فارورڈ فرام ہیئر. اللہ خیریت رکھے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.